CSS में कामयाबी के लिए आपको कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि CSS के फॉर्म्स जमा कराने की तारीख बिल्कुल करीब है, तो इससे मुतालिक हम आपको बताएंगे कि इस स्टेज पर क्या ज़रूरी है और कौन से सब्जेक्ट्स लेकर आप इसमें अच्छी तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डोंट मिस द चांस, सबमिट योर एप्लीकेशन। बाज़ लोगों को ये खौफ होता है कि CSS एग्ज़ाम्स जो होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं। CSS जो सिविल सुपीरियर सर्विसेज हैं पाकिस्तान की, एक बहुत बेहतरीन सर्विसेज हैं और मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पर कह सकती हूँ कि जब मैं CSS करके मैं सिविल सर्विसेज में आई तो मैंने इनको सर्विसेज को बहुत अच्छा पाया। और क्योंकि अब क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की करीब है तो इसलिए अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करें और उसको सबमिट करें ताकि आपका चांस मिस ना हो। इसमें मैं आपसे यही कहूँगी कि बी करेजियस एंड टेक द चैलेंज, क्योंकि CSS एग्ज़ाम्स को बहुत डिफ़िकल्ट समझा जाता है और बहुत सारे लोग घबराते हैं, उनमें फ़ियर होता है फेलियर का कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। जबकि मैं समझती हूँ अपनी ज़ाती तजर्बे की बिना पर कि एक एवरेज इंटेलिजेंस का इंसान अगर थोड़ा सा भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटजाइज करे तो CSS एग्ज़ाम से बड़ी आसानी से कामयाब हो सकता है। और इसमें कॉन्फिडेंस जो है वो आई वुड से कि की है, इसमें बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है। लोगों को ये डर होता है कि अगर हमने क्वालिफाई नहीं किया तो क्या होगा, सो व्हाट, आप नेक्स्ट चांस ले सकते हैं। और जो CSS का एग्ज़ाम लेना ही बाकायदा एक बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सरसाइज होती है। आप बहुत गेन करते हैं, आप अपनी स्टडीज़ की कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक्स उसमें लर्न करते हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं क्योंकि आप कंपलसरी एग्ज़ाम्स के अलावा ऑप्शनल कई सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं जो आपने वैसे नहीं पढ़े होते, तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा आप गेन करते हैं। और फिर अगर आप इरादा करें कि आप एक और चांस लेंगे, नेक्स्ट ईयर अपेयर होंगे, तो उसमें भी आपको वो चांस लेना मदद कर सकता है। अब सबसे पहले हम आते हैं प्री एप्लीकेशन एसेंशियल्स की तरफ, क्योंकि अब ये इस स्टेज पर एप्लीकेशंस जमा कराने की तारीख बिल्कुल करीब है, लास्ट डेट। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन है बहुत एक्यूरेटली, बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से फिलअप करनी है। जो भी वेबसाइट पर CSS की, FPSC की वेबसाइट पर गाइडलाइंस दी गई हैं, उन्हें आपने बहुत गौर से पढ़ना है, उनको समझना है और उनको फॉलो करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या कुछ मांगा गया है, डॉक्यूमेंट्स क्या मांगी गई हैं, किस फॉर्मेट में मांगी गई हैं, उनको टाइमली जब ना जमा कराना, सबमिट कराना, और जो हार्ड कॉपीज़ और उनके साथ क्या कुछ मांगा गया है वो जमा कराना इस वक्त सबसे इसेंशियल है। और उसके बाद फिर हम आएंगे कि सिलेक्शन ऑफ राइट सब्जेक्ट्स पर। राइट सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि ये एक आपकी स्ट्रेटजी होती है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी CSS की तैयारी में और पेपर्स में। राइट कॉम्बिनेशन से मेरी मुराद ये है कि जब आप सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, बेशक 100 मार्क्स का हो, बेशक 200 मार्क्स का हो, उसकी एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज फाइंड आउट करने पड़ते हैं और उसके लिए बड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है तैयारी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, एनर्जीज देनी पड़ती हैं।
لیکن اگر آپ ایسے سبجیکٹس چوز کریں کہ جو آپ کے دوسرے آپشنل سبجیکٹس میں یا آپ کے کمپلسری سبجیکٹس میں جن میں کچھ چیزیں اوور لیپ کرتی ہوں یا کمپلیمنٹ کرتی ہوں تو آپ کا بہت سارا ٹائم اور انرجی اس میں سیو ہو سکتی ہے. رائٹ کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ رائٹ کمبینیشن ان سبجیکٹس کو چوز کرنے کے لیے کہتے ہیں جو سپلیمنٹ یا کمپلیمنٹ کرے پریپریشن آف یا آپ کے کمپلسری سبجیکٹس یا آپ کے آپشنل سبجیکٹس. کمپلسری سبجیکٹس جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان افیئرز ہے، انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز ہے، اسلامیات ہے اور جنرل سائنس ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو ان میں اگر وہ ہیلپ کریں آپ کے سبجیکٹس یا پھر جو آپ دوسرے گروپس میں سے آپشنل سبجیکٹس لے رہے ہیں ان میں سے کچھ کنٹینٹس جو ہوتے ہیں اگر وہ اس کے قریب قریب ہوں تو وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی جو کمبینیشن بنائیں گے اس میں آپ نے اپنے وہ سبجیکٹس ضرور رکھنے جو آپ کی اسٹرینتھ ہیں، جو آپ نے کالج یا یونیورسٹی لیول پہ پڑھے ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ بیک گراؤنڈ نالج ہے. اور جیسے یہ کمپلیمنٹیریٹیز ہیں ان کو آپ فردر سارے سبجیکٹس کے کانٹینٹس دیکھ کر آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ کس دوسرے گروپ کے سبجیکٹ کے ساتھ اچھا کمبینیشن بنائے گا یا کمپلسری سبجیکٹ کے ساتھ اچھا کمبینیشن بنائے گا. میں آپ کو جیسے کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں جو ہیلپ فل سبجیکٹس ہوتے ہیں. جیسے جن آپشنل سبجیکٹس میں جب آپ لے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز لیں گے یا پولیٹیکل سائنس لیں گے، ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا لیں گے، اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، پبلک ایڈمنسٹریشن، گورننس اینڈ پبلک پالیسی، اکنامکس یا انوائرمنٹل سائنس، یہ آپ کو کافی چیزوں میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. ایک بہت اہم جو سبجیکٹس اس میں ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز یا پولیٹیکل سائنس ہیں. انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے اگر آپ اس کو جب پڑھتے ہیں اس کے لیے تیاری کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو کرنٹ افیئرس کا پیپر ہے اور پاکستان افیئرس کا پیپر ہے اس میں بہت مددگار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری اس میں آپ ایسی چیزیں پڑھیں گے جو پاکستان کی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہوں گی، انٹرنیشنل سین پر کیا ہو رہا ہے، جو ریجنل یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ بھی آپ اس میں پڑھیں گے. تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا. پولیٹیکل سائنس کی بھی کافی جب آپ پڑھ رہے ہوتے تو جو آپ اس میں پڑھتے ہیں پولیٹیکل سائنس آف پاکستان یا اس میں انٹرنیشنل پولیٹیکل سائنس یا تھیریز وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس وہ جو نالج ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کرنٹ افیئرز میں، پاکستان افیئرز میں بہت یوزفل ہو سکتی ہے. اور دوسرے آپشنل سبجیکٹس میں جیسے کہ پبلک پالیسی یا گورننس وغیرہ اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. History of Pakistan and India is again a very very important optional subject. اس کو اگر آپ ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا پڑھتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزوں کی روٹس جو ہیں ہسٹری میں ہیں، اور جب آپ کرنٹ ہسٹری تک آتے ہیں اس تسلسل میں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں پاکستان افیئرز میں ہیلپ فل مل سکتی ہیں، کرنٹ افیئرز میں ہیلپ فل مل سکتی ہیں، یا اگر اس کا دوسرے گروپ میں کہ کوئی اگر سبجیکٹس جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز یا پولیٹیکل سائنس یا گورننس، پبلک پالیسی، پبلک ایڈمنسٹریشن، سوشیولوجی وغیرہ بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت ساری اس کے اندر کمپلیمنٹیریٹیز مل سکتی ہیں. اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر یہ ایک بہت فائدہ مند سبجیکٹ اس طرح ہے آپشنلز میں
کہ جو اسلامک ہسٹری کا جو یہ سبجیکٹ ہے، یہ اسلامک اسٹڈیز کا جو پیپر آتا ہے اس میں یوزفل ہو سکتا ہے، اور دوسرے کمپیریٹیو اسٹڈیز آف میجر ریلیجنس جو کہ نان مسلمس کے لیے ہے، اس میں بھی بہت زیادہ مددگار ہو سکتا ہے. تو آپ اور بھی بہت سارے سبجیکٹس کو دیکھیے کہ کون سے سبجیکٹس ہیں جو ان چیزوں میں آپ کو جن سے مدد مل سکتی ہے. اچھا، ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ ان سبجیکٹس کی جو ایک دوسرے کے ساتھ جن میں اوور لیپ ہے یا کچھ نہ کچھ کمپلیمنٹریٹی بنتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اپنے جو کمبینیشن ہے آپشنلس کا، اس میں وہ سبجیکٹ ضرور لینے ہیں جن میں آپ کانفیڈنٹ ہیں. ایسے سبجیکٹس جو آپ نے یونیورسٹی لیول پر پڑھے ہوئے ہیں یا کالج لیول پر، اور آپ کے پسندیدہ سبجیکٹس رہے ہیں، آپ کے اچھے مارکس ان میں آتے رہے ہیں، اور آپ کو ان کا بہت نو ہاؤ ہے. اور ایسی لینگویجز بھی کہ جیسے اگر آپ فرض کریں آپ کا تعلق سندھ سے ہے اور آپ کو سندھی لینگویج بہت اچھی طرح لکھنی پڑھنی آتی ہے، اور آپ کو اس کے کلچر کا اور اس کے بارے میں آپ نے کچھ اسٹڈیز کی بھی ہیں، تو وہ آپ ضرور لیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح آتی ہے، اس میں اگر آپ کے پاس سامنے کوئی ایسے کوشچنز آ جاتے ہیں جو آپ نے پریپیئر نہیں کیے ہوئے، تو آپ کی بیک گراؤنڈ نالج اتنی کافی ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے کوشچنز کو سالو کر سکتے ہیں. اس لمحے کیا ضروری ہے؟ ٹیک ہیلپ فرام ویب سائٹ آف FPSC. FPSC کی ویب سائٹس پہ جا کے سب گائیڈ لائنس لے کے اپنی اپلیکیشن کو ایکوریٹلی آپ کمپلیٹ کریں. رائٹ کائنڈ آف سبجیکٹس، رائٹ کمبینیشن آف سبجیکٹس چوز کریں، اور آن ٹائم اپنی جو اپلیکیشن ہے ویل ان ٹائم اس کو سبمٹ کریں. اور میں آپ کو مزید ٹپس دیتی رہوں گی CSS کے ایگزامس کی اسٹڈیز کے بارے میں، کہ آپ اپنی جو اسٹڈیز ہیں ان کو کیسے اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں، پیپرز کیسے اچھی طرح سالو کر سکتے ہیں، سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں آپ کیسے کانفیڈنٹلی اور اچھی طرح آپ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں، انٹرویوز میں آپ کیسے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آپ پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز آئیں آپ کو ان کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں، اور آپ اپنی تیاری میں اس کو اسٹریٹجائز کر سکیں. شکریہ.